بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کتاب الفقہ، سبق نمبر 16، پیج نمبر 44، جماعت کے مکروہات۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جماعت کے آداب کے تعلق سے کہ جماعت کے اندر کون کون سے آداب پائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مکروہات کے تعلق سے۔ جماعت کے مکروہات کے تعلق سے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت سے نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجہ زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا اس کے بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلا نماز ادا کرنے کے اوپر اللہ رب العزت جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس سے کہیں دور، یعنی 27 گنا 27 درجہ زیادہ اللہ تعالی جماعت سے نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پس نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ جماعت سے نماز ادا کرے اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ جماعت سے نماز ادا کرے اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے اور نقصان سے محفوظ رہے۔ کراہت جب نماز میں واقع ہو جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے، یعنی کوئی کمی اگر نماز کے اندر رہ جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اگر پورا نہیں کیا تو نمازی گنہگار ہوگا۔ اور ہر وہ نماز جو کسی مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جس کی نماز کے اندر کوئی مکروہ تحریمی پایا جائے تو اب اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا اعادہ مستحب ہے۔ اور اگر امام کی نماز میں نقص واقع ہو جائے تو وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کی نماز کا اعادہ مقتدی پر واجب ہے۔ اگر امام کی نماز کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس نماز کا اعادہ مقتدی پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ مقتدی کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اندر یہ نقص، یہ کمی واقع ہوئی ہے اور امام صاحب نے اس کمی کو پورا نہیں کیا، اب مقتدی پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی لوٹائے۔ اب دیکھیے چند مکروہات جماعت۔ نمبر 1، امام کا محراب میں کھڑے ہونا۔ اب امام کا بالکل محراب کے اندر کھڑے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں کہ محراب وہ خارج مسجد ہے۔ اب امام کی جو ایڑی ہے وہ مسجد کے اندر کی طرف ہونی چاہیے۔ یا امام کا مقتدی سے 1 ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا زمین سے۔ امام نیچے ہے اور مقتدی 1 ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ یا اس کے برعکس، یعنی مقتدی کا امام سے اونچی جگہ پر ہونا۔ امام کا مقتدی سے 1 ہاتھ اونچا ہونا، یعنی اگر امام اونچی جگہ پر ہے اور مقتدی بہت نیچے ہے تو اب ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اس کے برعکس، یعنی مقتدی کا امام سے مقتدی اونچا ہے اور امام نیچے ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایک مقتدی کا امام کی بائیں جانب یا اس کے پیچھے کھڑا ہونا۔ نماز ادا کرتے وقت ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے۔ اب ایک مقتدی وہ امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یا اس کے برابر پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اب اس کے لیے جیسا کہ آپ نے پیچھے حکم پڑھا تھا کہ ایک امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے تو وہ امام کے دائیں جانب ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ مقتدی پر نماز کا لمبا کر دینا جو کہ مقدار سنت سے زیادہ ہو۔ مقتدی پر نماز کو لمبا کر دینا جو کہ سنت کی مقدار سے کیا ہو؟ زیادہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ اپنے مذہب کے ایسے مخالف کی اقتداء کرنا جو کہ فرائض اور واجبات میں رعایت نہ کرتا ہو۔
یعنی کہ ایسے جو ہے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا مگر اس کے مخالف ہے، اس کی ایسی اقتدا کرنا کہ جو فرائض اور واجب میں کوئی بھی رعایت نہ کرتا ہو، یہ مکروہ ہے۔ بغیر عذر کے صف سے علیحدہ کھڑا ہونا، کوئی عذر واقع نہیں ہے، اب صف میں جگہ بھی ہے تو اس سے جو ہے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑا ہونا۔ فاسق، بدعتی، امرد، بیوقوف، مفلوج، سفید داغ والا، جس کا ابرص پھیل گیا ہو، شرابی، سود خور، چغل خور، ریاکار اور تصنع کرنے والے کی اقتدا کرنا کیا ہے؟ مقتدی ہے، مکروہ ہے۔ ایسے لوگوں کی جو ہے اقتدا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مقتدی کا سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی چیز کا پڑھنا، مقتدی کو جو ہے سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں کشادگی ہو، یعنی بیچ میں جگہ ہو اور جو ہے اس صف سے پیچھے کھڑے ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کسی ایسی صورت کا متعین کر لینا کہ اس کے علاوہ نہیں پڑے گا، البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرات سے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ایک ہی صورت کا متعین کرنا کہ اسی کو نماز کے اندر پڑھنا ہے، ہاں اس نیت سے کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، وہ برکت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے جماعت کے مکروہات کیا کیا ہیں، اور جو ہے جماعت سے نماز ادا کرنے کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہے اور تنہا نماز ادا کرنے کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہے، اور جب کراہت واقع ہو جائے تو اس وقت کیا کیا جائے گا، اور جب مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو اس وقت کیا کرنا ہے، اور مکروہ تنزیہی کے ساتھ جب نماز مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اور اگر نماز کے اندر نقص واقع ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اس کے بعد جماعت کے چند مکروہات بیان کیے گئے۔ اب دیکھیے الفاظ معنی۔ پہلا الفاظ ہے 27 درجہ زیادہ ہونا۔ 27 درجہ زیادہ ہونا، اس کا معنی ہے 27 گنا زیادہ ہونا، 27 گنا زیادہ ہونا۔ اس کے بعد دوسرا الفاظ ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا معنی ہے نہ کرنے میں ثواب ہو، وہ کام کہ جس کے نہ کرنے میں کیا ہو؟ ثواب ہو، اور کرنے میں کیا ہو؟ عذاب ہو، اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ عیادہ کرنا، عیادہ کا معنی ہے لوٹانا۔ اس کے بعد نقص واقع ہو جانا، نقص واقع ہو جانا، کمی رہ جانا، نقص واقع ہو جانا، کمی رہ جانا۔ بدعتی، اسلام کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا، اسلام کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ مفلوج، جس پر فالج ہو، مفلوج جس پر فالج ہو۔ تو یہ تھے الفاظ اور اس کے معنی۔ اب دیکھیے کوشچن اور آنسر۔ پہلا کوشچن ہے ایک مقتدی کا کہاں کھڑا ہونا مکروہ ہے؟ ایک مقتدی کا کہاں کھڑا ہونا مکروہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ایک مقتدی کا امام کے بائیں جانب یا اس کے پیچھے کھڑا ہونا۔ اب کوشچن نمبر 2 ہے مکروہات جماعت میں سے صرف 5 بیان کیجئے۔ ان میں سے یہاں پر 11 دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 5 بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مگر پہلے والے 5 دیکھیے۔ امام کا محراب میں کھڑا ہونا، یا امام کا مقتدی سے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا یا زمین سے، یا اس کے برعکس یعنی مقتدی کا امام سے اونچی جگہ ہونا، ایک مقتدی کا امام کی بائیں جانب یا اس کے پیچھے کھڑا ہونا، مقتدی پر نماز کا لمبا کرنا جو کہ مقدار سنت سے زیادہ ہو۔ یہ ہے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 3 دیکھیے، نماز میں جب کراہت واقع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے کراہت جب نماز میں واقع ہو جائے تو اسے پورا کرنا لازم ہے، اگر پورا نہیں کیا تو نمازی گنہگار ہوگا۔ یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب ہے کوشچن نمبر 4، کس کی اقتدا مکروہ ہے؟ کس کی اقتدا مکروہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے فاسق، بدعتی، امرد، بے وقوف، مفلوج، سفید داغ والا، جس کا ابرص پھیل گیا ہو، شرابی، سود خور، چغل خور، ریاکار، تصنع کرنے والے کی اقتدا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔
کوشچن نمبر 5 ہے قرات کا تعین کب مکروہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کسی ایسی صورت کا متعین کر لینا کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھے گا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے نماز کا اعادہ کرنا کب مستحب ہے؟ نماز کا اعادہ کرنا کب مستحب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اگر مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔